بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے گئے مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے اور جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائے تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ یوں بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق مجھے معلوم ہوتا تو میں فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان گیا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر قبر سے ایک کفن کی چادر اٹھا لی اور پھر جب دوسری اٹھانے لگا تو اچانک اس بے جان عورت کے جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں پوری قوت سے کفن کھینچنے لگ گیا تو یکایک اس عورت نے میرے منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ درد کی شدت سے میں کانپ اٹھا اور میرے چہرے پر بہت شدید جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا لیا تو اس کی گالوں پر انگلیوں کے واضح نشان موجود تھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، میں نے چادر پھر دوبارہ اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر قبر دوبارہ برابر کر دی اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو، اس کفن چور سے پوچھو جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے تو سب کے چہرے قبلہ رخ تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ تو میں نے اس کفن چور سے پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے تھے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات لکھ کر دوبارہ ان کی خدمت میں بھجوا دی۔ انہوں نے یہ جواب میں تحریر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کے چہرے قبلہ رخ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر کرے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم۔